رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الذين آمنوا بشكل ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة اور انہوں نے نماز کو قائم کیا نماز کو ادا زکات کو ادا کیا لهم أجرهم عند ربهم ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے پاس ولا خوف علیہم اور نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. حمدہ سلامان کی بریائیاں رسولتا تعریفاں اس اللہ کی ذات واسطے اس کو بعد لا تعداد بے شمار درود اور سلام آمنہ دلال بیت الحسن و جلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جلالی میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت سپارہ نمبر 3 دے وچوں سورت کا نام سورت بقرہ وہ ایک آیت بما ترجمے دے تلاوت کی ہے. میرے جمعے کا عنوان نماز کی اہمیت نماز کی عظمت اور نماز کا مقام انشاءاللہ تعالی بیان کرے گا. ساتھیوں نماز خطبے کے دوران توجہ کی ضرورت ہے. میں قرآن اور حدیث کے وچوں آپ کے سامنے نماز کی اہمیت بیان کرے گا. اللہ پاک سنا کے اللہ منوں بھی اور سوانوں بھی عمل کرن کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کلمہ لا الہ الا اللہ تو بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. دین اسلام کے اندر اہم رکن اسلام نماز کا
فرضیت نماز دی رب نے آسمانہ تو معراج والی رات اندر میرے اور تواڈے پیر و آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے بار بار سوال کرن تے کھیر تے 5 نمازاں رہ گئیاں، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ اپیل کی تھی کہ رب نو کہو کہ کسی اندر بھی تقسیم کر دیو، تواڈی امت کمزور ہے کہ تے بھی پورا نہیں اترے گی۔ آمنہ دے نال نے کیا کہ اس وقت رب دے سامنے اس بات کی حیا ہوتی ہے کہ میں پھر جا کے رب کو اس وقت رب کائنات نے فرمایا کہ میرا جڑا امر ہے وہ تقاضے کے اندر تبدیلی نہیں، فرمایا کہ جڑا شخص یہ نمازاں 5 ادا کرے گا، ادا کرن کے لحاظ نال 5 پونیاں ثواب کے لحاظ نال ਇਹਦਾ درجہ 50 ਦਾ ملے۔ فرمایا امر میرا کوئی ہے جڑا پہلے ہو چکا ہے، وہ دی اندر تبدیلی یہی آئی ہے کہ نمازاں 5 نے مگر ثواب 50 دا۔ یہ معراج والی رات اندر کہ رب کائنات نے میرے اور تواڈے پیر و آقا کہ رب نے تحفہ عطا فرمایا، تسی بڑی قسمت والے جنہوں نبی کے ایسا ملیا کہ جنہوں نماز کا تحفہ معراج والی رات آسمانہ تو ملیا، اور ایسا تحفہ فرمایا کہ جن کے اندر شفاء بھی نے اور جن کے اندر نجات بھی نے، اور جن کے اندر ایسی ایسی حکمت دسی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ جڑا بندہ نماز ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے واسطے سب تو پہلے وہ وضو کرتا ہے، اور میں روزہ وضو مکمل ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہاتھ دھوتا ہے کہ رب کائنات کو دے ہاتھ دے گنا چاڑ دیتے ہیں، اور میں کہ چہرہ دھوتا ہے کہ چہرے دے بھی گنا صاف ہو جاتے ہیں، اور میں کہ جسم مکمل وضو کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب جڑا ہے یہ پورے وضو کرن دے نال یہ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں میرا رب العالمین دے گناہاں معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کیونکہ رب کائنات نے فرمایا ہے آقم الصلاۃ آقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات فذلک ذکری للذاکرین۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو حکم دیو کہ نماز پڑھ لیں رات دے کچھ حصے دے اندر دے دو کناریاں دے اندر، اور میں بھی جڑا شخص کے دل کی عمل کرے گا اور رب العالمین کے دل کس عمل طرف سے نال رب العالمین کے دل سیئات کتنیاں غلطیاں تے کوتاہیاں اللہ پاک معاف کر دے گا۔ ذالک ذکری للذاکرین۔
انہاں لوکاں واسطے جڑے نصیحت حاصل کردے نے ایک آقا علیہ السلام دے بلا جاندا ہے کہن گا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ ہو گیا ہے غلطی ہو گئی ہے کوتاہی ہو گئی ہے میں اس غلطی کو مبرہ کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلطی سن تو بعد آپ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اجے بیٹھا ہوا ہے اینے چر تو نماز کا ٹائم ہوا نماز پڑھی نماز تو بعد وہ پھر اٹھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں غلطی تو پاک کر کے بچی بیٹھ جو لاؤں ایک اور ترنا کو بجاؤ کہ آگیاں دے اللہ کا ذکر سنو خوش کر بیٹھ کچھ نہیں کہنا فرمایا کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے پھر کھڑا ہو جاتا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو گناہ ہوا ہے مینوں گناہ تو مبرہ کرو آپ فرماتے ہیں او اللہ کے بندے اصلی کمانا تو کیا تو ساڑھے نماز نہیں پڑھی کہنے لگا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول میں تو نماز پڑھ لی ہے کہ آپ فرمانے میں غفرت لقد ذنبک او خطاک میرے رب نے تیرا وہ گناہ جڑا ہے نماز پڑھن دے نال معاف کر دیتا ہے یا میری تیرے تے حد لگنی سی اور رب کائنات نے تیرے کو چک لیں گے اور میں نماز پڑھن دے نال لوگوں بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بڑیاں بڑیاں غلطیاں معاف ہو جاندیاں نے بندہ اگر سچے دل دے نال رب دے سامنے آ کے حاضر ہو جاوے تو نماز پڑھے پر میں نماز دے وچوں بعد وچ فارغ ہوندا ہے اللہ او دے گناہاں نوں پہلے ہی معاف کر دیندا ہے اور میں نماز پڑھ کے نماز تو بعد کبھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور میں چار کلمے جڑے نے اور میں انہاں پڑھ لوے پہلے 33 بار آخری کلمہ ایک بار پڑھ لوے آپ فرماتے ہیں جن نے 100 دفعہ کلمہ پڑھ لیا اگر دے گناہ سمندر دی چک دے برابر بھی کیوں نہیں میرا رب العالمین دے سارے گناہوں معاف کر دے گا لوگوں نماز پڑھن دے نال اللہ گناہوں معاف کرتا ہے وضو کرن دے نال اللہ گناہوں معاف کرتا ہے اگے کو اور حدیث بیان فرمائی ہے اور میں کہ جڑا بندہ اور میں نماز تو بعد ہے کرسی نوں پڑھتا ہے کہندا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اور میں ایک پڑھ لیتا ہے ایدے پڑھن تو بعد اور میں اگر ایدی موت آ جاندی ہے وقت آخری پہنچ گیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ سدھا ہی جنت اندر جائے گا اور میں جن نے آیت الکرسی پڑھ لئی ہر نماز تو بعد ایدی جنت اندر ایدی موت ہی آئے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھیا کرو ایک بندہ ہوندا ہے وہ اسلام قبول کرنے واسطے کہنے کہ مینوں کوئی اسلام دی گلاں دسو آپ فرماتے ہیں سب تو پہلے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پھر وہ کہنے کہ اس کو علاوہ آپ فرماتے ہیں تیرے کردار دے تے 5 نمازاں فرض نے وہ کہنے کہ اس کو علاوہ آپ فرماتے ہیں وہ تیرے تے اگر مال
ہے کہ مال اندر رب نے صفات رکھی ہے. تیرے مال اندر اگر استطاعت ہے تو رب نے تیرے حج فرض کیتا ہے. رمضان کے روزے تیرے تے فرض کر دیتے نے. اے سنو تو بات کہنے جا ولا ازیدو ولا انقصو هذا. اے اللہ دے پیارے پیغمبر جی جو دسیا ہے تسی اے دے کے میں نہ تاڑے کراں گا نہ میں زیادہ کراں گا. اے وعدہ کر کے چلا جاتا ہے. زندگی کے اندر جڑا بندہ اپنی نظروں کے نال دنیا کے اندر جنتی دیکھنا چاہتا ہے تے اس بندے نو دیکھ لو تے نال شرط کہ ان سادہ کا اگر اس بندے نے سچ بولیا ہے اے دے تے عمل کرے گا اے بندہ سیدھا جنتی ہے. اے نے گھر نہیں پہنچوں تو پہلے ہی اس سواری کو گرتا ہے. جردیاں ساری دی قوم دا منکا ٹوٹ جاندا ہے. روح برباد ہو جاندی ہے. آقا علیہ السلام کو دی خبر ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں دیکھیا جے بندہ انہیں جے عمل تھوڑا ہی کیتا ہے اجر بہتا لے گیا ہے. ہمیں اقرار ہی کیتا ہے تو میں اقرار اجے پورا بھی نہیں ہویا اجے عمل بھی جاری نہیں ہویا. رب العالمین نے کے واسطے جنت کے راستے آسان کر دیتے نے. لوگوں اللہ کے راستے کے اندر آؤ گے اللہ دنیا کی مطلب بھی آسان کر دے گا آخرت کی مطلب بھی آسان کر دے گا. رب نے اور مقام کے ذکر فرمایا ہے اور میں حافظ ہوں الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. نماز دی حفاظت کریا کرو. نماز گستاخی بھی اللہ دے واسطے فرمانبردار ہو کے کھڑے ہو جایا کرو او دیوال متوجہ ہو جایا کرو. اللہ پاک نے اور مقام پہ ذکر فرمایا ہے واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ وخیر وعظم اجرا فاستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. پہلو نماز پڑھیا کرو زکات دیا کرو اللہ کے راستے کے اندر قرض حسنا دیا کرو. تو میں نے کہا اسی بدلہ جڑا ہے اللہ دے ہاں بہتر پا لو گے تے فرمایا کہ یہ اللہ دے نزدیک تہاڈا ایک بہت بڑا ایک اجر ہوے گا. فرمایا کہ اس تو بعد فرمایا واستغفر اللہ اللہ دے کول استغفار کریا کرو. نماز کتھوں شروع ہوندی ہے اور نماز شروع ہوندی اللہ اکبر تو اور اللہ اکبر تو نماز شروع کر دیو. نماز کا اللہ اکبر کہہ کے نماز نیند لیندے ہو پھر فاتحہ پڑھتے ہو پھر ایک سورت پڑھتے ہو پھر قیام تو رکوع دے وچ جاندے ہو رکوع تو بعد سجدے کرتے ہو تشہد پڑھتے ہو تحیات پڑھ کے پھر جو سلام پھیرتے ہو سلام پھیرتے ہو ساتھ کی کہتے ہو اللہ اکبر. فرمایا کہ نماز تو بعد کہتے اللہ اکبر. فرمایا پھر اس تو بعد کہتے ہو استغفر اللہ. فرمایا ایک واری بھی دوجی واری بھی تیجی واری بھی صحابہ کو جنہیں اللہ کے رسول نماز تے پڑھی ہے. استغفار کا کی مطلب ہے تسی کہندے نماز پڑھ کے کہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نماز پڑھیے اس نیت کہ نیکی کیتی ہے. نماز کے اندر دعاواں پڑھیاں نے نماز کے اندر فاتحہ پڑھی ہے نماز کے اندر ثنا پڑھی ہے رب کو معافیاں منگیاں نے پھر بھی کہندے ہو کہو استغفر اللہ. ایدا کی مطلب ہے عقیدہ مطلب ہے کہ نماز جس طرح پڑھنی چاہیے تھی اس طرح پڑھ نہیں سکے. نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے
نماز کے اندر کوئی قصور رہ گیا ہے، نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تے پھر کہہ دے استغفر اللہ، اللہ میں نے اپنی ہمت کے مطابق پوری نماز پڑھی ہے، اگر اللہ کے اندر بھی کوئی کمی رہ گئی ہے کہ یا اللہ میں تیرے کو استغفار کرتا ہوں، اور میرے پیارے پیغمبر دا قصور بھی کوئی نہیں سی، گناہ بھی کوئی نہیں سی، آپ دے معصوم انل خطا سن، پھر بھی کہتے سن استغفر اللہ، دیہڑی دی اندر 100 دفعہ آپ اللہ دے گرو استغفار کرتے رہنے، اتنا استغفار کرتے بولو، اتنا استغفار کرتے آپ دے پیر سوچ جاندے، اکھاں دے فرمایا نیل پہ جاندے، اکھاں دے وچوں آنسو بہنے شروع ہو جاندے، اتنا روندے تے نال کہندے استغفر اللہ۔ میری اور تواڈی روحانی ماں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کہہ لگیاں، اے آمنہ بلال جی تسی اللہ دے سامنے اینا گڑ گڑاندے ہو، اینا روندے ہو، تے حالانکہ رب العالمین نے تواڈے ذمے کوئی گناہ رکھیا ہی نہیں، تسی تے معصوم الخطا ہو، پھر او دے سامنے اینا کیوں گڑگڑاندے ہو، او دے سامنے اینا استغفار کیوں کردے ہو؟ آپ فرماندے نے میاں عائشہ رب العالمین نے جڑا میرے تے احسان کیتا ہے کہ آپ دے بدلے دے اندر میں اسی عبادت کر کر کے تے میں اودا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاواں۔ اچھا بات کا استغفار کیتی جاتی اس واسطے کہ اودا شکریہ ادا کیتا جائے، بات کا استغفار اس واسطے کیتی جاتی ہے کوئی گناہ ہو جائے پھر بھی وہ دیکھو استغفار ہے، تے جے رب العالمین کوئی انعام کر دے پھر بھی وہ دے بدلے کے اندر پھر بھی وہ دے استغفار کرتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کہ اللہ دے رسول جی تسی بڑیاں دعاواں دستے ہو، مینوں بھی کوئی دعا دسو جڑی میں نماز دے اندر پڑھیا کراں، اللہ مانی مینوں دسو میں کیڑی دعا پڑھا؟ آپ فرماندے نے ابو بکر پڑھیا کر رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک اور ابو بکر نے جنہوں میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنتی نے کون ابو بکر جدے متعلق آپ نے فرمایا ہے اور دنیا جہان دے بسنے والوں میں سارے لوگوں نے احساناں دا بدلہ چکا ہوں، مگر آخیا ابو بکر تیرے تیرے احسان اتنے گنے میرے تے میں تیرے احساناں دا بدلہ دنیا کے اندر نہیں دے سکتا، کل قیامت میرا رب تینوں اینا احساناں دا بدلہ چکائے گا۔ ایک دن فرماندے نے او کون ہے جن نے اج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہوئے؟ کہ ابو بکر اٹھ پئے، اللہ کے رسول جی اج میں مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ فرماندے نے کون ہے وہ بندہ اور جن نے اج کسی اپنے بھرا دا جنازہ پڑھیا ہوئے؟ کہنے گے اللہ کے رسول مینوں یہ بھی شرف حاصل ہویا ہے میں جنازہ پڑھیا ہے۔ آپ فرماندے نے اور کون ہے جن نے کسی مسلمان بیمار کی تمارداری کی ہوئے وہ پھر اٹھے؟ کہنے گے اللہ کے رسول مینوں یہ بھی شرف حاصل ہویا ہے۔ ابو بکر آپ فرماندے
ایک دروازے تو آواز بچے گی، کسے نو دو دے وچوں بچے گی۔ آخیا ابو بکر تینوں جنت دے 8 دروازیاں وچوں ہی آواز بچے گی، جدے جو تہاڈا دل چاہتا ہے اسی دروازے وچوں تسی جنت داخل ہو جاؤ۔ اے لوگوں او ابو بکر ہے جنہوں آپ فرما رہے ہیں ابو بکر کیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگے اینا بھی بیٹی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ ہے، میری اور دوانی روحانی ماں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتیاں نے آمنہ دلال جی اگر میں ٹوڑتی لیلا تو قدر ٹوڑ لما تے مینوں اے دسو اس موقع تے میں رب کولوں کیڑی چیز دا سوال کرا؟ آپ فرماندے نے نہیں عائشہ رب نو سب تو زیادہ سوال جڑائی او معافی پسندی کہ تو رب نو کمی اللہم انک غفور تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو منو معاف کر دے۔ اللہ پر ایک دن آمنہ دلال فرماندے نے اللہ نے اگر رحم کر دیتا کہ پھر وہ دا فضل ہو جائے گا۔ مائی صحابہ کہنے اللہ کے رسول تسی بھی آکیا ہاں عائشہ میں بھی ہوتی رحمت دامی دوارا اگر ہونے میں پھر رحم کر دیتا کہ ستے خیرانے اگر وہ دا قہر آ گیا وہ دے قہر کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اے لوگوں ہمیشہ ہی ہو دے سامنے چھپ کے لیا کرو، تکبر وچ نہ آیا کرو، اپنے آپ بڑا نہ سمجھیا کرو، کیونکہ میرا رب کہندا قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ آخیا آ جاؤ میرے سامنے چھپ جاؤ، تکبر نہ کرو، میرے کو مانگ لو، ظالموں کے تک بھی آ جاؤ، فاجروں کے تک بھی آ جاؤ۔ آخیا چورو چکیو بدماشو میرے دروازے اتے آ جاؤ، آ جانا تہاڈا کام ہے کہ تہاڈیاں چوریاں چکاریاں معاف کر دینا میرا کام ہے۔ فرمایا کہ تسی آ کے جاؤ، آخیا میں کنے کو گناہ معاف کر سکتا ہاں؟ 99 دا قاتل تریا جائے اے بھی معافی دے ول تریا ہے تے پوئندا سرکار دے کول پوئندا ہے کہندا حضرت جی میرے کول قتل ہو گئے نے، 99 قتل ہوئے نے، مینوں بھی کوئی معافی دا راہ دسو۔ انہاں کہا تیرا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک نہیں دو نہیں تو 99 قتل کیتے نے، تیری معافی کس طرح ہو سکتی ہے؟ انہاں کہا میں تے پھر جا رہا ہاں، انہوں ہی پورا کرو، پورا 100 کر چھڑیا۔ پھر توبہ کی طرف تریا ہے، چلتا چلتا ایک بندے دے کول پہنچیا، انہیں اللہ دے بندے توبہ دا ایک کوئی حالی اپنا علاقہ چھڑ دے تجھی بستی اختیار کر لے تب تیری توبہ ہو سکتی ہے، ورنہ تیری توبہ کوئی نہیں۔ اے علاقہ چھڑ کے جا رہا ہے، رستے کی اندری ملکل موت نے گھیر لے آئے، اے ڈگ پی آئے، اے دی روح نو لین واسطے جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ انہاں کہ انہیں قتل کیتے نے، دوزخ والے فرشتے کہنے کہ اسی دی روح نو لے کے جاواں گے،
جنت والے کہنے گے توبہ دی طرف ترے آئے ایدی روح اسی لے کے جاواں گے رب العالمین نے فرمایا فرشتیو اور جھگڑو نہ میرے بندے دے بارے کے اندر آخیا جبرائیل انتظار ایدی جگہ پمائش کر لے اگر میرا بندہ سفر کر کے جتر جا رہا ہے زیادہ کر لے ہے تینوں جنت والے لے جان اگر انہیں تھوڑا سفر کیتا ہے تینوں دوزخ والے لے جان زمین دی پمائش کرنے گئے رب العالمین نے فرمایا اکرنی زمین تمہیں میری ہے دیکھی میرے بندے دے حق دی اندر ظلم دا فیصلہ نہ کری جڑا حق دا فیصلہ ہی کوئی کری اے بندہ گردا گردا ایک پیر اس بستی وال ایک پیر اس بستی وال گر جاتا ہے ادھر دا پیر جسو نکلیا تو رب العالمین نے فرمایا ان رحمتی وسعت من غضبی او میری رحمت جڑی ہے میری غضب تو اگے نکل گئی ہے فرشتے اگر انہیں ایک قدر بھی ادھر رکھ لیا ہے تسی دعا ہو جاؤ میں اس بندے نو معاف کر دیتا ہے کیونکہ ایک توبہ دی طرف تریا لہذا اے دی روح جنت والے فرشتے لے جان اور رب معاف کرن تے آوے اور نماز وچ پڑھیا کرو استغفر اللہ کیونکہ میں ایتھے ہی آتا سی کہ نماز تو بعد کو استغفر اللہ اللہ نماز اندر اگر کوئی کمی رہ گئی ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ کو معاف کر دے کہ جس نماز شروع کر دے تے کی کہندے ہو اللہم باعث بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہ میرے گناہاں دی دوری کر دے میری گناہاں دی میرے تو دوری کر دے انج دوری کر دے جس طرح مشرق مغرب دی ہے اللہ میرے گناہاں نو دھو دے جس طرح میرے کپڑے نو دھویا جاتا ہے انہوں انج دھو دے جس طرح کپڑا سفید ہو جاتا ہے میرا سینہ بھی میرا قلب بھی میرا ظاہر بھی میرا باطن بھی اللہ صاف کر دے اللہ میرے گناہاں نو پانی دے نال برف دے نال اولیاء دے نال دھو دے تاکہ میرا گناہ کوئی نہ رہے فرمایا کہ نماز کی ابتدا ہے اللہم باعث بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد جو ساری نماز دی ابتدا بھی رب کو گناہاں دی معافی تے طلبداراں تے نماز تو بعد بھی اسی کی کہنے استغفر اللہ تے نال بھی دعا پڑھ دو تے کی کہنے اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہ تیرے کو مدد منگتے ہیں تیرے ذکر ہوتے تیری عبادت ہوتے تیرے کلمے شکر ہوتے اللہ جڑیاں نعمتاں کیتیاں نہیں انہاں نعمتاں دے بدلے دے اندر شکر دے کلمے دی مدد بھی اسی تیرے کولوں منگتے ہیں تیرے تو سوا کسی اور کولوں مدد نہیں منگتے اللہ تو ہی ساری مدد کرنے والا ہے تے نماز وچ کی کہندے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ اسی تیری عبادت کرنے اللہ جسم چھپانے تیرے سامنے اللہ رکوع کرنے تیرے سامنے سجدے دے اندر پہنے تیرے سامنے بڑی سونی پشانی ہے بڑے سونے کپڑے نے اسی نہیں ویندے جگر نگیاں تھلے گردے تھلے غبارے تھلے صف پئی ہے
کلیم پہ آئے اسی دیکھتے ہیں رب دے سامنے چکنا ہے چکن واسطے پچھانی اٹھے کٹا بھی لگ جائے تو میں گرد بھی لگ جائے دوبار بھی لگ جائے اسی پروان نہیں کرتے او دے سامنے گردے کہنے سبحان ربی العالی اللہ تو بلندے تو پاکے اللہ میں تیرے سامنے حاضراں اللہ تو منوں ہی پاک کر دے اور میں اے مطلب یہ لوگوں نماز دا کہ اس واسطے کہ لوگوں دے سامنے جھک جایا کرو نماز کو دی پڑھیا کرو او دے کو سوا دل وچ نہ لے آیا کرو کسی نماز پڑھتے ہیں کوئی دیکھ کے آخر اے بڑا نمازی ہے اکھر نانا بھائی نماز اس واسطے پڑھ او تیرے تے راضی ہو جاوے تو او دے راضی ہو جائے او تیرے گناہوں معاف کر دے تینوں اس لائق کر دے کہ تو جس وقت کی او دے کولو جب حاجت کی دعا کرے اللہ تیری دعا قبول کر لے پر میں نماز ایسی پڑھ رب العالمین کوئے او بندیا دس تیری مراد کی ہے اکھے یا اللہ نماز پڑھن دا مقصد ہے کہ تو راضی ہو جا اور میں نماز کے اندر ہوگی رضا ہے اور میں نماز کے اندر ہوگی ملاقات ہے اور میں نماز کے اندر رب کے سامنے ہوگی مناجات ہے اس وقت آپ فرماتے ہیں نماز کے اندر نہ دائیں دیکھیا کر نہ بائیں دیکھیا کر نہ اگے دیکھیا کر نہ پیچھے جھکایا کر پر میں اپنی نظر نو سجدے والی جگہ پہ جھکایا کر او دے سامنے کھڑا ہے کسی اور دے سامنے تے نہیں کھڑا تاکہ او دے وال متوجہ ہو ادھر ادھر دھیان مت کر پر میں نماز پڑھتے ہویا پر میں کیا کر سبحان ربی العالی پھر کہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات اے اللہ میری قولی بھی میری بندی بھی میری فعلی بھی میری مادی بھی عبادت تیرے واسطے قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین اس آیت اندر ہر قسم کی عبادت آگئی ہے قربانی کی عبادت ہے زندگی کی عبادت ہے زندگی تو عبادت ہے مرنا بھی تیرے واسطے نماز بھی تیرے واسطے اور قربانی بھی تیرے واسطے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ رب نے بھی کہتا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ میں السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین اے اللہ صرف میرے تے نہیں اپنے نیک بندیاں دکھتے بھی جڑی تیری عبادت کرنگے انہوں نے بھی تو اپنی سلام دے اس وقت کے لوگ اللہ بھی یاد کرو گے اللہ تو آپ کو یاد کرے گا وعدہ پوری نہ تعلق قید ہوئے گا اس واسطے جس وقت اذان کرنے پہ جائے نہ کاروبار کا سوچو نہ کسی اور چیز کا سوچو نماز وال آ جاؤ آڑی کی وجہ سامنے جھک جاؤ اللہ تعالیٰ تھوڑے سارے سلسلے بھی درست کر دے گا اللہ نے کو دعا ہے کہ مالک سانو کو دے سامنے مکمل طور تے حکم دی او دے کرام آباد کرن دی اللہ پاک سانو نصیب عطا فرمائے جنہاں نے اے گھر اللہ کا بنایا ہے اللہ پاک انہاں دا گھر بھی آباد کرے اور دنیا تو جا چکے نے انہاں دے واسطے اللہ پاک صدقہ جاریہ بنا دے اور انہاں دے واسطے بخشش دا ذریعہ بنا دے تو مالک